ظالم سوتیلی ماں اور 12 سال کی معصوم بچی. ڈرنا نہیں میرا بیٹا, آ جاؤ. شاباش. میری بچی آپ کی بچی ہوتی ہے, ظلم نہ کرتی ہیں آپ اس کے ساتھ. میری بات آپ تو شرم کریں بولتے ہوئے یار, تھوڑی سی حیا کریں آپ بولتے ہوئے. مطلب یہ کہ آپ کے سامنے ایک سوتیلی ماں بچی کو جلا رہی ہے اور اب تم چاہتے ہو تمہاری غیرت. آ جاؤ میرا بیٹا, آ جاؤ. صحیح ہے, ایکشن دیا ان لوگوں نے, باقی یہاں کسی کی ہمت نہیں دی ان کی ایکشن لینے کی. ظلم کی انتہا ہو گئی. اب کہاں جانا ہے آپ کو؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جہاں آپ لے کے ہم لے ماں اس کائنات کا ایک عجیب و غریب رشتہ. ماں احساس, خیال اور پیار کا ایک ایسا ناتا جو سانسوں کے تسلسل ٹوٹنے کے بعد بھی مسلسل قائم رہتا ہے. ماں محبت, قربانی اور ایثار کا ایک ایسا بندھن کہ 7 سمندر پار بھی اولاد کی آنکھیں بھیگیں تو آنسوؤں کی نمی ماں کو اپنے دامن پر محسوس ہو. ماں ہونا ایک عورت کا سب سے بڑا اعزاز, خالق کا وہ وصف تخلیق جس میں اس نے خود ایک عورت کو اپنا شریک بنایا ہے. عورت کا ایک ایسا منصب کہ رب دو جہاں نے اپنی ساری نعمتیں جس کی جھولی میں ڈال دی ہیں, اپنی ساری جنتیں جس کے قدموں پر نچھاور کر دی ہیں. خدا کی یہ نعمت, یہ جنت, یہ رحمت ماں جب ایک انسان کی زندگی سے چلی جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے. ماں کے دور ہونے پر ماں کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. ماں کی غیر موجودگی میں پتہ چلتا ہے کہ ممتا کی آسودگی ہوتی کیا ہے. آج کا سرعام لفظ ماں سے جڑی انہی رعنائیوں کو ترستی ایک بچی کی داستان. آج کا سرعام ایک سوتیلی ماں کے وحشی پن کا قصہ ہے. وہ ہاتھ لگا لوں جان سے مار دوں گی تو بھی نہیں بولے گی. شکر کر بچ گئے, ورنہ ٹانگے تک جلا دیتی میں. یہاں پہ بھی جلایا ہے, یہ جلایا پتہ نہیں, اندھیرا تھا مجھے نہیں پتا کہاں جلایا. آج کا سرعام 12 سال کی سوتیلی بیٹی کے جسم پر موجود زخموں کی پکار ہے. آج کا سرعام ایک بدنصیب سگے باپ کی بے حسی کا نوحہ ہے. فلموں اور ڈراموں میں سوتیلی ماں کے جس روپ کی جھلک ہم نے آج تک دیکھی, اس سوتیلی ماں کا روپ اس سے زیادہ بھیانک تھا. قصوں اور کہانیوں میں سوتیلے بچوں کے ساتھ جس ظلم کے بارے میں ہم نے آج تک پڑھا, اس ننھی پری پر ٹوٹنے والا ظلم اس سے کہیں زیادہ دردناک تھا. اور سوتیلی ماں کے کہے میں آ کر سگے باپ کی بے حسی کی جو داستانیں ہم نے آج تک سن رکھی تھیں, سمیہ کا یہ باپ ان داستانوں سے کہیں زیادہ بے حس اور کہیں زیادہ بدبخت تھا. 12 سالہ سمیہ 3 مہینے کی تھی جب اس کے ظالم باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے کر بیٹی اس سے چھین لی تھی. پھر وہ اس عورت کو بیاہ کر گھر لے آیا جسے عورت کہنا عورت کی توہین ہے. بچی نے جب سے ہوش سنبھالا تانے, گالیاں اور تشدد جیسے اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں. بچپن سے گھر کی صفائی ستھرائی, برتن دھونا, کپڑے دھونا, سب کچھ اس کے ننھے ہاتھوں کا مقدر بنا دیا گیا. اور پھر اس ننھی سی جان سے گھر کے یہ سب کام کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی سوتیلی ماں کے نوکیلے ناخن اور اس معصوم گڑیا کا نازک سا چہرہ. یہ عورت جس کے زہریلے سوتیلے پن کے ساتھ ماں کا لفظ لگانا بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے, اس معصوم بچی کو گلے میں دوپٹہ ڈال کر گھسیٹتی, اٹھا کر زمین پر پٹکتی اور لوہے کا چمٹا گرم کر کے اس کے سارے نازک بدن کو داغتی. جلنے کے زخم سڑنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے. اس حیوانی خصلت کی خاتون کے دل میں اتنا رحم نہ جاگتا کہ اس معصوم بچی کے زخم پر مرہم ہی لگا دے. یہ گمسم سوتیلی بیٹی انہی جلتے زخموں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر گھر کے کام کاج میں جٹ جاتی. باپ جس کا یہ خون تھی, جس کی سگی اولاد تھی, وہ اپنی دوسری بیوی کے روب اور دبدبے میں اس قدر تھا کہ اسے اپنی بیٹی ہی ہر معاملے میں قصوروار لگتی تھی. وہ اپنی بیٹی کو ہی کوستا, اسے ہی برا بھلا کہتا. دوسری بیوی کی محبت میں یہ اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے اپنی سگی بیٹی کے چہرے, بازوؤں اور جسم کے ہر حصے پر لگے مار کے زخم اور جلائے جانے کے نشانات نظر ہی نہیں آتے تھے.
मोहल्ले वाले इस मासूम सौतेली बच्ची की कर इन बेहिस लोगों से बात करने की कोशिश करते तो ये इसे अपने घर का जाती मामला कहकर उन्हें चुप करवा देते। मासूम सुमैया 12 साल से सौतेली माँ के जुल्म और दरिंदगी की आग में जल रही थी। जब तक दादा और दादी जिंदा थे, इसे बचाने के लिए फिर भी इन दोनों में से कोई एक आगे आ ही जाता था। लेकिन इन दोनों के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद तो ये मुकम्मल तौर पर इस मुतवहश औरत के रहमो करम पर थी। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, दरिंदा खसलत सौतेली माँ ने बाप को इस बात का यकीन दिला दिया था कि तेरी बेटी बदचलन है। सो अब वो जरा जरा सी बात पर अपनी सौतेली बेटी के बाप को बेटी के खिलाफ उकसाती रहती। सोते जागते खाते पीते हर वक्त वो 12 साल की मासूम बच्ची के खिलाफ बाप के कान भरती रहती। लेकिन ये मासूम अपनी सफाई में अपने बाप को एक जुमला तक नहीं बोल सकती थी। बेटियां वैसे भी बाप के एहतराम में खामोश ही रहती हैं। शर्म, लिहाज और अदब के बायस हमारे मुआशरे में बच्चियां बाप के ज्यादा करीब तक नहीं बैठती, अपनी बात कहना तो दूर की बात है। सो जालिम सौतेली माँ बाप को बच्ची के बारे में जो भी कहती, बाप उसे ही सच मानता और उस पर ही यकीन करता। यहाँ तक के बाप को भी अपनी बेटी से नफरत सी हो गई थी। इसीलिए अब उसकी दूसरी बीवी उसकी सौतेली बेटी को उसके सामने मारती पीटती, काटती जलाती, उससे सारा दिन घर के काम करवाती और ये घटिया बाप अपनी बेटी से हमदर्दी की बजाय अपनी बीवी पर ही तरस खाता, उस ही के नाज नखरे उठाता। 12 साल की सहमी हुई मजलूम बच्ची की दर्दनाक कहानी हम तक सरेआम की टीम की एक खातून रजाकार के जरिए पहुंची। बच्ची जिस स्कूल में जाती थी, वहां एक टीचर ने आए रोज बच्ची के चेहरे और जिस्म पर जख्मों के निशानात और जलाए जाने के दाग देखे तो न्यू कराची में सरेआम की एक खातून जाबाज से इसका जिक्र किया। वो ये मामला हम तक पहुंचाए कि एक बच्ची पर उसकी सौतेली माँ रोजाना कैसे जुल्म ढाती है, उसे नाखूनों से नोचती है और उसका सारा जिस्म गर्म दहकते हुए चिमटे से जलाती है। टीम सरेआम की खातून रजाकार इत्तेफाकन उसी इलाके की रहने वाली थी। उसने फिलफौर बच्ची के जख्मों और जलने के निशानात की वीडियो रिकॉर्ड की और हमें भिजवाई। क्या नाम है बेटा आपका? सुमैया। सुमैया बेटा, आपको किसने मारा है? मम्मा ने। क्या बोलती हैं मम्मा? वो नाखून मार तो काटा भी है, चिमटे से जलाया भी है। क्यों मारती क्यों है? छोटी सी गलती रहती है तो मारती है। कर बच गए, मैंने टांगे तक जला दी थी मैं। ये यहाँ पे भी जलाया है? ये जलाया? पता नहीं, अंधेरा था, मुझे नहीं पता कहाँ जलाया। आपको शर्म करें बोलते हुए यार, थोड़ी सी हया करें आप बोलते हुए। मतलब ये कि आपके सामने एक सौतेली माँ बच्ची को जला रही है और अब तुम जाके तुम्हारी गैरत करते हैं। बेटी की माँ के पास जाओ, वाले ये करते हैं। माँ के पास जाओ,